اب آئیے چند باتیں اس تعلق سے بھی ہو جائے کہ اگر ہمیں اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، یا سونے چاندی سے نوازا ہے، یا یہ کہ کھیتی باڑی سے نوازا ہے، یا یہ کہ بزنس اور تجارت سے نوازا ہے، اور ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکے ہیں، اس کے باوجود اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس کی کیا عذاب ہیں اور کیا سزائیں ہیں اور کیا وعیدیں ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ اس کے انجام میں سے سب سے پہلا انجام یہ ہے کہ جب قوم کے یہاں زکوٰۃ فرض ہو چکے ہوں اور قوم زکوٰۃ ادا کرنے سے پیچھے ہٹنے لگے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین بھوک سے اور اسی طریقے سے قحط سالی کی مار اللہ رب العالمین کی طرف سے پڑتی ہے۔ آج بارش کی ضرورت ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، تو یہ قحط سالی کیوں ہے؟ کہیں نہ کہیں اپنے گناہوں کی طرف جھانکنا ہوگا، ہم اپنے گناہوں کی طرف دیکھنا ہوگا کہ وہ کون کون سے ہمارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین موسم بارش کے بھی وقت میں بھی اللہ رب العالمین بارش نہیں برسا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم زکوٰۃ نہیں ادا کرو گے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین آسمان میں اپنے پانی کو روک لے گا، بارش نہیں برسائے گا، قحط سالی آ جائے گی، سارے چارے اور اسی طریقے سے تمہارے باغات وغیرہ بھی مر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر اس روایت کو نقل کر کے صحیح قرار دیا ہے، ما منع قوم الزکاۃ، کہ جو قوم زکوٰۃ سے رک جائے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، الا ابتلاہم اللہ بالسنین، تو اللہ رب العالمین قحط سالی میں ایسے لوگوں کو مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ پہلا انجام ہے کہ ایک تو بھوک، اب قحط سالی آئے گی تو ایسی صورت میں جن لوگوں کے کھیت ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، کوئی اناج اگاتے ہیں، وہ نہیں ہوں گے تو بھوک ہی نہ آئے گی، تو بھوک اور اس طریقے سے قحط سالی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، کہ تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ کو نہ روکو، زکوٰۃ کو جو ہے نکالنے سے نہ روکو، الا منع القطر من السماء، اگر تم رک جاؤ گے، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے تو اللہ رب العالمین آسمان میں بارش کو روک دے گا اور اللہ رب العالمین پانی نہیں برسائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، ولولا البہائم، اگر چوپائے اس دنیا کے اندر نہیں ہوتے تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین کبھی بھی بارش نہیں برساتا۔ اے آدم کی اولاد، اتنے گناہ تمہارے ہیں، اتنے ظلم کے اوپر ظلم ہیں، اتنی شرارتیں ہیں تمہاری کہ اللہ رب العالمین کہنا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر بارش نہیں برساتے۔ اگر یہ چرند پرند اور کیڑے مکوڑے اور اس طرح کے جو دوسرے جانور اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اگر ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں پانی تمہاری وجہ سے تو نازل نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر دو ہی قوم ایسی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، وہ ہے انسان اور جن۔ جن اور انسان ہی ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، مگر دنیا کے جتنے بھی، یہاں تک کہ آپ دیکھ لیں کتے سور بھی اللہ کی عبادتیں کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتے ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر یہ اعلان کرتے ہوئے کہا، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ رب العالمین کی جو مخلوق آسمان میں ہے، جو مخلوق زمین کے اندر ہیں، تمام کے تمام مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ نافرمانی صرف دو قوم، انسان اور جن۔ معزز سامعین کرام، معلوم ہوا کہ اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو بارش روک لی جائے گی اور قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، مانع الزکاۃ یوم القیامۃ فی النار، کہ زکوٰۃ کو روک دینے والے، زکوٰۃ کو ادا نہ کرنے والے قیامت کے دن آگ میں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو ایسی صورت میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بن سکتا ہے۔ اسی لیے تمام اہل ثروت اور تمام اہل دولت کے یہاں گزارش کی جاتی ہے
کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے دولت سے نوازا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ضرور کریں۔ یہ مہینہ ہی ہے کہ جس میں آدمی کثرت سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، چاہے وہ اپنے تجارت والے ہوں یا یہ کہ اپنے بزنس والے ہوں، یا یہ کہ اپنے مال و دولت جو بینک بیلنس میں رکھے ہوں اس میں سے ہوں، یا یہ کہ سونے چاندی کے ڈھیر ہوں اس میں سے ہوں، جو ہے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے فضل میں سے بخیلی کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں ہوا خیر لہم کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہے، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ نہیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ ان کے لیے یہ بدتر ہے، یہ ان کے لیے یہ بری چیز ہے۔ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن اس بخل کی وجہ سے ان کو طوق پہنا دیا جائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے صاحبی حیثیت ہونے کے باوجود، تو ایسی صورت میں ان کے یہاں ایک بڑا اژدہا سانپ ان کے گردنوں میں لٹکا دیا جائے گا، گردنوں میں چپکا دیا جائے گا، اور وہ سانپ کی حیت و کیفیت یہ ہوگی کہ سانپ کے آنکھوں کے اوپر میں 2 سیاہ نقطے ہوں گے، اور پھر وہ سانپ گردن میں لپیٹنے کے بعد ان کی باچھیں چیر رہا ہوگا، اور چیرتے ہوئے کہہ رہا ہوگا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں، جو خزانے تم دنیا میں چھپا کے رکھتے تھے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، جو مال تم چھپا کے رکھتے تھے مگر زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے تھے، وہی مال ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سانپ کو اگر دیکھ لیں تو 5 ہاتھ تو کم از کم دور ہی رہیں گے، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ غفلتی کی وجہ سے کبھی ہمارے جسم میں آ جائے تو پھر ہماری جان ہی نکل جائے گی، ایسی حالت ہوتی ہے۔ پھر وہ اژدہا سانپ جو بہت بڑا ہوگا اور بڑا ڈراؤنا قسم کا ہوگا، زہریلا سانپ ہوگا، ایسے کو اللہ رب العالمین گردن میں لٹکا دے تو حالت کیا ہوگی؟ اور صرف گردن میں لٹک کے نہیں رہے گا، ہمارے جبڑوں کو چیر رہا ہوگا، ہمارے باچھوں کو چیر رہا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا رہا ہوگا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں۔ کتنی بڑی وعید آئی ہے، آدمی کو ڈرایا گیا ہے کہ لوگوں زکوٰۃ سے پیچھے ہٹنے والوں تم ڈر جاؤ اللہ رب العالمین کے عذاب سے، کیونکہ اگر تم دنیا کے اندر مال و دولت دیا گیا ہے صرف 2.5% سال کے گزر جانے کے بعد اگر تم نہیں نکالے تو اس کا عذاب یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن تمہارے گردنوں میں سانپ لٹکا دیا جائیں گے۔ اور یہ سانپ کب لٹکائے جائیں گے معلوم ہے؟ قیامت ہی کے دن، جہنم میں جانے سے پہلے قیامت ہی کے دن میں یہ ساری مصیبتیں آ جائیں گی، بعد میں تو پھر آگ ہے ہی۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر اس بات کو بیان کیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو چھپا کے رکھتے ہیں، مال بنا کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہیں کرتے، اللہ کے راستے میں اس کے زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، لہذا اے نبی ایسے لوگوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، بشارت دے دیجئے، کس چیز کی؟ عذاب علیم کی، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ عذاب کی بھی خوشخبری ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے نبی خوشخبری سنا دیجئے، کس چیز کی؟ دردناک عذاب کی، جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسا دردناک عذاب اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اور کہا کہ کیا فرمایا؟ یوم یحمی علیہ فی نار جہنم، جہنم کے اندر، اس سے پہلے قیامت کے دن، پھر یہاں جہنم کے اندر، جو جہنم کے اندر کیا ہوگا؟ فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کو داغے جائیں گے جہنم کی آگ سے، اور ان سونے اور چاندی کے ڈھیر جو جمع کر کے رکھتے تھے ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، گرم کر کے اس کے پیٹھ میں داغا جائے گا، اس کے چہرے میں داغا جائے گا، اور اس کے پہلو میں داغا جائے گا، اور اس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ دوسری روایت کے اندر اس بات کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے مویشی میں اپنا مال جو
صدقے میں آتے ہیں، زکوٰۃ کے اندر نکلتے ہیں، اس کو نہیں نکالتے، تو ایسی صورت میں قیامت کے دن اس کو سلا دیا جائے گا۔ اور بڑے بڑے وہی جانور مثلا بکری میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، یا اونٹنی میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، یا گائے میں زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے شکل کے ہو جائیں گے اور وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور ایسے آدمی کو اپنے سینگوں سے اور اس پہ اپنوں پیروں سے جو ہے لات مارتے ہوئے اور اس کو رونتے ہوئے وہاں سے گزریں گے۔ ایک قافلہ جانوروں کا گزر جائے گا تو پھر دوسرا قافلہ جانوروں کا آئے گا، اور پھر وہی عذاب، پھر تیسرا قافلہ آئے گا، پھر وہی عذاب، پھر چوتھا قافلہ، اس طریقے سے مسلسل ان کے اوپر ایسا عذاب ہوتا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں ایسے لوگوں سے ہماری طرف سے ایک طریقے سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے اور آپ آخرت کو بنانا چاہتے ہیں دنیا میں رہ کر، تو ایسی صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی بہت ضروری ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں فرض ہے، آپ کی زندگی میں فرض ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی کیا جو فائدے ہیں اس چیز کو بھی بیان کیا گیا، زکوٰۃ کے جو نقصان ہے اور اس کا انجام ہے اس چیز کو بھی بیان کیا گیا۔ ایک چیز رہ گئی جو آج بیان نہیں کی جا سکتی ہے، اور وہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے مال کن لوگوں کو دیں۔ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ میں اس بات سے ہی اپنی بات کو شروع کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اگر موقع دیا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے صحت و عافیت دی تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہ رمضان کا مہینہ ہے مولا، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ یا پاک پروردگار عالم، اس رحمت کے مہینے میں اپنی رحمتوں میں تو ہمیں شامل فرما، ہماری پوری زندگی کو تبدیل کر دے، صرف اس رمضان کے لیے نہیں مولا، صرف اس رمضان کے روزے کے لیے پابندی نہیں مولا، بلکہ پوری زندگی میں پرہیزگاری اور تقویٰ کی زندگی ہمیں بنائے رکھنے کی توفیق دے۔ یا پاک پروردگار عالم، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو ہے عبادتوں کو تو قبول فرما لے۔ یا پاک پروردگار عالم، دنیا میں بھی ہمیں کامیابی کی زندگی نصیب فرما۔ یا پاک پروردگار عالم، مسلمانوں میں سے جو مظلوم ہے مولا، جن کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایسے لوگوں کی تو مدد فرما، غیب سے مدد فرما۔ یا پاک پروردگار عالم، ہم میں سے جو بیمار ہیں اور اسی طریقے سے جو ہے طرح طرح کے پریشانیوں میں جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں مولا، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان۔